سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور آپ کے شہر کے ادب کی بات کرنے لگا ہوں، اس لیے کہ پوری دنیا میں ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ایک شخص ہی دیکھا ہے جس نے سارے ادبوں کو چھوڑ کے حضور کا ادب بتایا ہے اور حضور کے ساتھ جو چیزیں منسلک ہیں ان کا ادب بتایا ہے، ورنہ ہم نے جہاں بھی دیکھا جس کو بھی دیکھا اس نے اپنا ادب ہی بتایا۔ اس نے کہا مینو منو میری منو، بابا جی نے فرمایا نہ انہاں نو منو نہ انہاں دی منو، بس حضور نو منو، اور اسی کے ماننے میں بھلائی ہے۔ اور گزشتہ رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک میں، وہ شہر کہ جس کے بارے میں خواجہ فخر الدین سیالوی فرماتے ہیں کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا، وہ شہر، اور جس کے بارے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا مدینہ، شہر مدینہ جو ہے یہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے، یہ میل کچیل کو دور کر دیتی ہے اور جو پاک آئے اس کو مزید ستھرا اور نکھار دیتی ہے، لیکن جن کے دلوں پر مہریں لگی چکی ہو نا، وہ کہتے ہیں بامے جڑے کوڑے تمبے مول مٹھے نہ ہوندے بامے توڑ مکے لے جائیے، ہاں جی، کوڑے کھو کدی مٹھے نہ ہوندے بامے سہمنا گڑ پائیے۔ بابا جی حضرت مولانا روم کے حوالے سے ایک بات کرتے تھے کہ حضرت مولانا روم نے فرمایا ہے کہ جو بدبخت ہے نا اس کو نبی کی مجلس بھی فائدہ نہیں دیتی، یہ جو ہے نا یہ بدبختی ان کے دلوں پر لکھ چکی ہے، اس کے بدبختی ہونے کی وجہ سے اس کے پیچھے ایک بدبخت ہے جس نے اپنے اقتدار کی خاطر تو پورے پاکستان میں شور ڈالا اور اپنے اقتدار کی خاطر کہا کہ کانوں میں یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے آزادی لینی ہے، یہ تو بات کی بات ہے نا کہ آزادی کس سے لینی ہے، لیکن ساری باتیں بتائیں لیکن حضور کا ادب نہیں بتایا، اس لیے وہ بے ادب بن کر وہاں پھر رہے ہیں حضور کے دربار میں، جہاں پر ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر۔ اور حضرت اسید بن عزیر جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے نا تو آگے عیینہ بن حسن بیٹھا ہوا تھا، جب عیینہ بن حسن کو دیکھا تو وہ حضور کی طرف ایسے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا بڑی بے باکی کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا مجھے اگر حضور کی مجلس کا حیا نہ ہوتا نا تو میں تیرا پیٹ پھاڑ دیتا، اور یقین مانے اگر حضور کے شہر کا حیا نہ ہونا تو ان کو 100 جوتے لگائے جائے وہاں پر کہ تم حضور کی بارگاہ میں یہ باتیں کرتے ہو۔ لیکن ایک بات ہے کہ جنہوں نے باتیں کی وہ بھی بدبخت، پتہ ہے نا امام حسین کا بدلہ لینے والا مختار سقفی تھا، جب بدلہ مکمل ہو گیا نا تو اس نے بھی لعنت اپنے گلے لے لی۔ یہ کام بدبختی کرنے والے کون منسلک ہوئے؟ وہ بھی ایک بدبخت کے پیروکار منسلک ہوئے جن سے یہ کام لیا گیا۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے جو بابا جی ہمیں سبق دے کر گئے نا، ہم نے اس سبق کو یاد رکھنا ہے اور حضور کے شہر کا اور حضور کی ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب کرنا ہے۔ اور ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر اور نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا، بابا جی ترمیم کر کے پڑھتے تھے نفس گم کردہ می آیت ابو بکر و عمر ایجا۔ یہ اتنی نازک بارگاہ ہے جہاں پہ اولیاء صحابہ سارے سانس روک کر بیٹھتے ہیں، تم وہاں پر اپنے بک بکارے لگاؤ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت دردناک عذاب ہے۔ اگر تم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کے بے حرمتی کرو اور اس شہر کے اندر اپنے ایک جھوٹے لیڈر کی خاطر، اس کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ وہاں تو بڑے بڑے سرور اور تاج والے ایسے سر جھکا کر کھڑے ہیں، تم اس کے لیے باتیں کرتے پھرو۔ اور یہ بھی جو جاتے ہیں یہ اپنی شناخت کے ساتھ نہ جایا کریں، وہاں کوئی شناخت نہیں ہے، وہاں سب حضور کے غلام بن کر جایا کریں۔ جہاں جب یہ وہاں پروٹوکول لیں گے اور یہ ہوں گے تو پھر اللہ تو بڑا غیرت والا ہے نا، وہ سارے پروٹوکول والوں کو بے عزت کر دے گا۔ وہاں پر ہے ہی نہیں، وہاں پر تو بالکل ایسے سانس روک کر اور وہ دور جہاں جگہ ملے وہاں خاموشی سے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ یہ بڑی نازک بارگاہ ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہی بات تو
حضرت صدیق اکبر نے کہا جیسے حضور کی ظاہری حیات میں ہے اسی طرح حضور کے جانے کے بعد بھی ہے کہ حضور کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی. ہمارے علماء نے تو بڑی احتیاط کی ہے. یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو آپ عام معاملہ نہ سمجھیں اور اس بات کو کوئی چھوٹی بات نہ سمجھیں. وہ حضور کا دربار ہے. وہاں پہ تو انبیاء و اولیاء سانس روک کر ہمتاً خاموش بیٹھے ہیں. 70,000 قدسی صبح و شام آ رہے ہیں جن کی خبر کسی کو نہیں ہے. وہ اسی لیے آ رہے ہیں کہ یہ حضور کا دربار ہے. اور یہاں تو سانس اونچی ہونے سے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں. یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ ایسے بے باکیاں کرتے جاؤ. بہتر ہے کہ تم وہاں جاؤ ہی نہ. بہتر ہے کہ تم وہاں جاؤ ہی نہیں. اگر تمہیں احساس پیدا ہو جائے تو تم تو کبھی تصور ہی نہ کرو کہ ہم اس بارگاہ میں کھڑے کیسے ہوں گے. رکتے ہیں یہیں قدم آ کے اہل نظر کے, اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے. اور ہر ایک کو میسر کہاں تیرے در کی غلامی, اس در کا تو درباں بھی جبریل امی ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے اور بڑی خطرناک بات ہے. اتنی بے باکیاں اچھی نہیں ہیں. اتنی بے باکیاں اچھی نہیں ہیں. یہ نہ ہو کہ اللہ کا قہر اور اللہ کا جناب جلال وہ جوش میں آ جائے اور تم سب کو بھسم کر کے رکھ دے. تم وہاں جا کر کسی لیڈر کی بات نہ کیا کرو. ہمارے بابا جی نے تو ہمیں نام بھی دو دیا ہے. حضور کا ذکر ہو تو ہم نعرہ ہی وہ بلند کرتے ہیں کہ لبیک نعرہ اور اعلامیہ اور بیانیہ ہی وہ ہے جس میں ذاتی تشخص ہے ہی نہیں, جس میں ذاتی شخصیت ہے ہی نہیں. وہ حضور کی بارگاہ میں لگایا جائے تو حضور بھی خوش ہوں گے. اور اگر تم وہاں کھڑے ہو کر کہے گو کہ اب آئے گا عمران تو پھر تو یہ بری بات ہے نا. یہ تو قبول ہی نہیں ہے. ادھر وہ کوئی آ کے کہے کہ اب شیر آیا, ہم تو کہتے ہیں نہیں حضور کا دین آیا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت. اور دوسری بات, وہ جو وزیر اعظم بن گیا ہے اس کو پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ یہ ذلت ایسے نہیں ہو رہی. یہ ذلت اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم کہہ کے گئے ہو کہ میں اس ملعون کے ساتھ مل کر کام کروں گا. تو دیکھ لو سین نبوی میں تمہاری ذلت ہو رہی ہے. وہاں پہ تو چور کو بھی چور نہیں کہا جاتا. وہ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. وہاں تو چوروں کو پناہ ملتی ہے, گناہگاروں کو, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر, میری شفاعت تو ہے ہی بڑے گناہ والوں کے لیے ہے, بڑے گناہگاروں کے لیے ہے, بڑے غداروں کے لیے نہیں ہے. تو گناہگار بن کر جاؤ نا, غداری تو نہ کرو حضور کے ساتھ. اگر غداری کرو گے تو پھر تم کیا, تمہاری حیثیت کیا. یہاں ابو جہل کو اللہ نے بچوں سے مروا دیا تھا. یہاں تو جناب وہ اگر حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو حبشی غلام ہو, کالا ہو, ناک بھی چپٹی ہو, بلال حبشی ہو, وہ کعبے کی چھت پر جاتا ہے. اور اگر سکا چاچا بھی ہو تو قرآن کہہ دیتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. یہ وہ بڑی نازک بارگاہ ہے, بہت نازک بارگاہ ہے. اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کا ادب نصیب فرمائے, اور اگر کوئی وہاں چلا جائے تو اس کو باادب حاضری نصیب فرمائے. بس اسی ڈر سے کہ ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر اور نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. علامہ اقبال نے تو پھر بات ہی ختم کر دی, کہتا ہے خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست. کہتے تم حضور کے دربار کی بات کر رہے ہو, ہمیں تو جو طیبہ کی خاک ہے وہ پورے دو عالم سے بہتر ہے, ہر چیز سے بہتر ہے. خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست, اے خن کے شہرے کے آجا دل برست.